اللہ کے نبی مشہور ہو چکے تھے عرب کے پورے علاقے میں، پورے خطے میں، کہ ایک نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مکے کے شہر میں، کہ ایک بہت بڑی شخصیت، ایک سیلیبریٹی آپ کے شہر میں اگر آ جائیں اور آپ کو ایکسیس ہو، آپ کو اجازت ہو ان سے ملنے کی یا ان کو دیکھنے کی، تو بہت سارے لوگ اللہ کے نبی کو دیکھنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ ان سے محبت کرتے ہوں، اسلام کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہو، تو ہر نیک شخص یہی چاہے گا کہ وہ شیخ جو ہیں اس کے گھر میں جو ہے وہ تشریف لائیں۔ اشرق البدر علینا، اس کو طلع البدر علینا بھی پڑھا گیا ہے۔ جو مشہور ہے ہمارے علاقے میں وہ الفاظ ہیں طلع البدر علینا، لیکن اشرق البدر علینا کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ پھر وہ اونٹنی اٹھی اور بنو نجار کے محلے میں داخل ہوگی، جہاں پر اللہ کے نبی خود دل سے چاہتے تھے کہ وہیں پر رکیں اور اپنے ننیال کو یہ سعادت بخشیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے تھے، اور پچھلی قسط میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیلات پیش کر رہے تھے۔ ہم نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا۔ مکے کے جو قریشی سردار تھے، جو کفار تھے، انہوں نے ایک سازش جو ہے وہ تیار کی، اور اس سازش کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کرنا تھا، اور تمام قبائل جو قریشی قبائل تھے ان میں سے ہر قبیلے میں سے ایک جوان کو چننا تھا جو اللہ کے نبی پر حملہ کرتا، اور اس صورت میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل جو نبی کا قتل ہوتا، اس کا الزام جو ہے وہ ایک قبیلے پر نہیں آتا بلکہ تمام قبیلوں میں تقسیم ہو جاتا۔ اس صورت میں نبی کا قبیلہ بنو عبد مناف جو ہے وہ دیت لینے پر تیار ہو جاتا، نہ کہ سب قبائل سے جنگ کرتا۔ اور یہ سازش ایک انتہائی خطرناک سازش تھی جو ابو جہل نے گھڑی، لیکن یہ ناکام ہوئے، یہ رسوا ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے۔ جس طرح کہ کفار جو اسلام کے دشمن تھے اس وقت، ان کے نصیب میں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچا کر ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ نکل آئے، اور قریش کا جو یہ پلان تھا یہ فیل ہو گیا۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کچھ دن کے بعد قبا کے مقام پہ پہنچے، اور وہاں پر مدینے کے تمام لوگ امڈ آئے، وہ اللہ کے نبی کو ملنے آئے، اور ہر قسم کے قبائل، ہر قسم کے لوگ اللہ کے نبی کی زیارت کرنے آئے۔ ایک بہت بڑی شخصیت کی آمد تھی۔ اللہ کے نبی مشہور ہو چکے تھے عرب کے پورے علاقے میں، پورے خطے میں، کہ ایک نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مکے کے شہر میں۔ اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ 13 سال سے اللہ کے نبی تبلیغ فرما رہے تھے مکے میں، پورے 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما چکے تھے۔ تو اس تبلیغ کی جو خبر تھی وہ پورے مکے کے شہر کے باہر پورے عرب کے خطے میں مشہور ہو چکی تھی۔ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا علم تھا کہ مکے کے شہر میں ایک نبی ہیں، اور جب یہ نبی مدینے تشریف لائے تو مدینے کے لوگ جو ہیں وہ ان کو بڑے شوق سے دیکھنے آئے۔ ایک سپیکٹیکل تھا، جس کو سپیکٹیکل کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں، کہ ایک بہت بڑی شخصیت، ایک سیلیبریٹی آپ کے شہر میں اگر آ جائیں اور آپ کو ایکسیس ہو، آپ کو اجازت ہو ان سے ملنے کی یا ان کو دیکھنے کی، تو بہت سارے لوگ اللہ کے نبی کو دیکھنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب وہ دیکھنے آتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر ہی اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ عمر میں حضرت ابو بکر کی جو شبیہ تھی، ان کی جو لکس تھیں وہ ذرا ایک ایلڈرلی پرسن کی تھی، ایک عمر رسیدہ شخص کی تھی۔ اللہ کے نبی قدر حال جو ہے وہ جوان لگتے تھے حضرت ابو بکر سے، تو حضرت ابو بکر کو نبی سمجھ کے ان کو پہلے سلام کرتے تھے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھایا گیا، اور ان کے اوپر جو ہے ایک کورنگ جس کو کہا جاتا ہے، جس کے سائے میں اللہ کے نبی کو بٹھایا گیا، تو سب کو پتہ چل گیا کہ یہی اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے لوگ اور ان کو سلام کرتے اور اپنا سلام پیش کرتے۔ قبا میں تقریباً
5 سے 10 یا تقریباً 25 دن رہنے کے بعد اختلاف بیان کر چکا ہوں پچھلی قسطوں میں کہ اس میں اختلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا۔ قبا کی جو آبادی ہے مدینے کے شہر سے کچھ فاصلے پر باہر کے علاقے میں تھی۔ اللہ کے نبی نے پہلے وہاں قیام کیا، اور جب لوگ مل چکے تو پھر مدینے کا رخ کیا۔ مدینے کا جو شہر تھا یا قصبہ تھا، اس وقت تو اس کو شہر ہی کہا جاتا تھا، لیکن ہمارے سٹینڈرڈز کے مطابق، آج کے دور کے مطابق، اگر ہم راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی کے شہروں کو دیکھیں تو ان شہروں کی نسبت مدینہ جو تھا وہ ایک قصبہ تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا۔ آپ اس کو کہیں گے آبادی بہت کم تھی، ہزاروں لوگوں پر مشتمل تھی، لاکھوں پر مشتمل نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی نے مدینے کا رخ کیا، اور مدینے کا نام اب تک یثرب تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں داخل ہوئے تو نام تبدیل ہو گیا، نام مدینۃ النبی پڑ گیا۔ مدینۃ النبی سے مراد نبی کا شہر، اور پھر اس کو شارٹ کر کے، مختصر کر کے المدینہ المنورہ کہا گیا اسلام کی تاریخ میں، جو آج تک مدینۃ المنورہ کا نام ہے۔ اسلام کا ایک مبارک شہر، اسلام کی سیکنڈ ہولیسٹ سائٹ، اسلام کا دوسرا مقدس مقام، سب سے پہلے مسجد الحرام، اس کے بعد مسجد النبوی، اور اس کے بعد مسجد الاقصی۔ یہ 3 مقدس ترین مقامات ہیں اسلام کی تاریخ میں، اور اس کی بنیاد، اس سوچ کی بنیاد اللہ کے نبی کی حدیث پہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے، وہ جو اجر ہے، وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ جس نے مسجد الحرام میں نماز پڑھی، اس کی نماز گویا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ جس نے مسجد النبوی میں نماز پڑھی، اس کی نماز گویا 1,000 نمازوں کے برابر ہے، یعنی اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ اور جس نے مسجد الاقصی میں نماز پڑھی، اس کو 500 نمازوں کا اجر ملے گا۔ تو اسی حدیث سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ مسجد الحرام جو مکے میں ہے، جہاں پر کعبۃ اللہ ہے، اس کا مقام اسلام میں سب سے اوپر، اس کے بعد مسجد النبوی مدینے کا شہر، اور اس کے بعد مسجد الاقصی جو یروشلم میں آج فلسطین میں موجود ہے، جو مقبوضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یروشلم کو آزادی عطا فرمائے اور مسلمانوں کو یہ سعادت بخشیں، آمین۔ تو جب اللہ کے نبی مدینے میں داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جمعے کا دن تھا۔ اللہ کے نبی نے جمعہ جو ہے وہ پڑھایا، تقریباً 100 کے قریب لوگ تھے مدینے سے کچھ باہر، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور بنو نجار کا جو محلہ تھا یا جو ان کا ایریا تھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کہ اس محلے میں رہیں، کیونکہ بنو نجار جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال تھے۔ جو اللہ کے نبی کی والدہ محترمہ تھیں حضرت آمنہ، ان کا تعلق بنو نجار کے قبیلے سے تھا، اور ان کا تعلق بھی یثرب کے شہر سے تھا، جبکہ ہمیں بتایا گیا ہے، تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی وفات بھی جو ہے وہ مدینے سے واپسی پر ہوئی۔ اللہ کے نبی کے والد جو تھے عبداللہ، ان کی وفات بھی مدینے کے شہر میں ہوئی سفر کے دوران، اور اللہ کے نبی کی والدہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے، ان کی قبر پر حاضر ہونے کے لیے جب مدینے کے شہر کی طرف گئیں تو واپسی پر ان کی وفات ہوئی ابوا کے مقام پر۔ ابوا کا مقام تھا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف بھی لے گئے، اللہ سے اجازت چاہی کہ اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر حاضر ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ وہ قبر کے پاس تشریف فرمائیں اور رو رہے ہیں، ان کے آنسو بہہ رہے تھے، اور اصحاب الرسول بھی ان کو دیکھ کے جو ہے وہ ایموشنل ہوئے، اور ان کے بھی آنسو بہے، اور ان سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی آپ کیوں غم زدہ ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میری والدہ کی قبر ہے، اور پوچھنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ تو آمنہ جو تھیں ان کا تعلق بھی یثرب سے تھا اور بنو نجار کے قبیلے سے تھا، تو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا کہ اسی قبیلے میں جو ہے وہ، اور پھر مدینے کے شہر میں جب ایک نبی کا جو ہے وہ آنا ہو تو ظاہر ہے کہ ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کو سعادت ملے کہ نبی میرے گھر میں آ کے رہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی شیخ آ جائیں کسی شہر میں، جید عالم
اسلام کے بڑے عالم علماء میں سے جن کا تعلق ہو اور علماء حق میں سے ہوں، جن کو لوگ پسند بھی کرتے ہوں، لوگ ان سے محبت کرتے ہوں، اسلام کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہو، تو ہر نیک شخص یہی چاہے گا کہ وہ شیخ جو ہیں اس کے گھر میں جو ہے وہ تشریف لائیں اور اس کے ساتھ رہیں۔ تو اللہ کے نبی کی کیا بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو سب سے اوپر ہے۔ تو مدینے کے لوگ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر رہیں، تو کوئی اونٹ کی مہار کھینچ رہا تھا، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جو ہے وہ پکڑ کے ان سے التجا کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ ہماری طرف تشریف لائیں۔ اور جب اللہ کے نبی شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے، خصوصاً بچیوں نے جو ہے وہ ایک نظم جو ہے وہ گانا شروع کر دی، اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اشرق البدر علینا، اس کو طلع البدر علینا بھی پڑھا گیا ہے، جو مشہور ہے ہمارے علاقے میں وہ الفاظ ہیں طلع البدر علینا، لیکن اشرق البدر علینا کے الفاظ بھی آئے ہیں من ثنیۃ الوداع، کہ 14ویں کا چاند، بدر جو کہتے ہیں نا وہ پورے چاند کو کہتے ہیں، بدر جو ہے، بدر طلع البدر علینا، کہ ہم پر 14ویں کا چاند جو ہے وہ نکل آیا۔ اور 14ویں کا چاند جو ہوتا ہے وہ مکمل چاند، جب وہ پورا اپنا دائرہ پورا کر چکا ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو چاند کی سب سے روشن حالت ہوتی ہے وہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے، 14ویں رات کو جو چاند نکلتا ہے، مہینے کی 14ویں رات کو، تو بدر اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ یعنی عربی زبان بہت جو ہے وہ ایک ضخیم زبان ہے، بڑی جو ہے ایک ثقیل زبان اس طرح ہے کہ اس میں جو الفاظ کا ذخیرہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہر ریالٹی کو مختلف طریقوں سے مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے۔ یعنی شیر کے بارے میں، جو شیر ہے ایک جانور شیر، اس کے بارے میں بھی عربی زبان میں اتنے الفاظ ہیں کہ آپ کا یاد کرنا جو ہے ان کو مشکل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ فہد، اس کا مطلب شیر ہے، اسد اس کا مطلب شیر ہے، حمزہ کا مطلب شیر ہے، رائٹ؟ اور یہ تمام الفاظ ڈیفرنٹ ریالٹیز، مختلف حقیقتیں ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو عربی زبان میں چاند کے لیے بھی بڑے الفاظ ہیں۔ تو بدر کا مطلب ہے پورا چاند، تو ہم پر پورا چاند نکل آیا، اشرق البدر علینا من ثنیۃ الوداع، جنوب کی طرف جو پہاڑ ہیں وہاں سے، جنوب کی طرف جو پہاڑ ہیں وہاں سے، کیونکہ مکے کی جو سمت تھی وہ جنوب میں تھی، جنوب میں تھی، تو جنوب سے جو ہے البدر یعنی 14ویں کا چاند نکل آیا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ کیا عمدہ دین اور تعلیم ہے یہ، یعنی کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے یہ۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اور جو اس شخص کا بھیجنے والا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ کبریا ہے، وہ عظیم ہے، اور یہ حکم جو یہ لے کر آئے ہیں اس کی اطاعت فرض ہے۔ یہ الفاظ ہیں، بڑے مشہور الفاظ ہیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ پاکستان میں تو ہر بچے کو یہ عربی نظم جو ہے وہ ازبر ہے، اور خوبصورت الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہنے کے لیے جو ہے وہ گائے گئے مدینے میں آمد کے وقت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اونٹ یا اونٹنی قصوہ، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اس کا نام تھا قصوہ، اس کی مہار ہر شخص اپنی طرف کھینچنا چاہ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، فإنہا مأمورہ، فإنہا مأمورہ، کہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ مأمور ہے، یعنی یہ اللہ کے حکم سے چلے گی، یہ جہاں بیٹھ گئی وہیں پر ہمارا قیام ہوگا۔ تو اونٹنی چلی اور پورا مدینہ کا شہر اونٹنی کے پیچھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ہر شخص یہی دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ اس اونٹنی کو میرے گھر کے سامنے بٹھا دے۔ اتنی محبت تھی ان مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی خوشی کا مقام جو ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اونٹنی چلتی ہوئی ایک جگہ بیٹھ گئی، اور وہیں پہ تعین ہوا کہ یہاں پر مسجد النبوی جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ بعد میں اسی مقام پر مسجد النبوی بنی۔ پھر وہ اونٹنی اٹھی
اور بنو نجار کے محلے میں داخل ہوگی جہاں پر اللہ کے نبی خود دل سے چاہتے تھے کہ وہیں پر رکیں اور اپنے ننیال کو یہ سعادت بخشیں، اور اونٹنی حضرت ابو ایوب الانصاری کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھ گئی۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب سے قریب گھر یہاں پر کس کا ہے، تو بتایا گیا کہ ابو ایوب الانصاری کا۔ ابو ایوب الانصاری نے بہت جلدی عجلت کے ساتھ جو اونٹنی کا کجاوا تھا جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ استراحت فرماتے تھے، تو اس کو اٹھا کے ابو ایوب الانصاری جو ہیں وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں پر کجاوا جائے گا وہیں پر شخص جائے گا، جس کا یعنی جہاں پر جو سیڈل جائے گی وہیں پر میں بھی جاؤں گا۔ تو ابو ایوب انصاری کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قیام کیا۔ اب مدینے کے کچھ حالات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مدینے کا جو دور ہے وہ 10 سال کا، تقریباً 10 سال کا دور ہے، اور ہم اب مدنی زندگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی ان کے 13 سال مکمل ہو چکے ہیں اور 14واں سال شروع ہو چکا تھا، اور مکے کو خیر آباد کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مکے سے نکلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت غمگین تھے، اور مکے کے شہر سے اللہ کے نبی کو انتہا کی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے نکلتے ہوئے جب مکے کی طرف مڑ کے دیکھا تو کہا، اے مکہ، میں تو یہ چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن تیرے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کے نبی کو مکے کے شہر سے اتنی محبت تھی کہ اللہ کے نبی مکے کے شہر کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور یہی کیفیت تھی دوسرے صحابہ کی جو ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ ان کے لیے ہجرت کوئی آسان کام نہیں تھا، وہ مقام چھوڑنا جہاں پر آپ کا بچپن گزرا ہو، جن گلیوں میں آپ نے اپنا بچپن گزارا ہو۔ مثال کے طور پہ مجھے آج بھی اس محلے سے محبت ہے جہاں پر میرا بچپن گزرا ہے، آج بھی میری عمر 40 سال سے اوپر ہے، اور اب بھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں کبھی کبھی اس محلے میں جاؤں اور ان گلیوں میں گھوموں اور دیکھوں ان گھروں کو۔ جب میں 5 سال کا تھا، 7 سال کا تھا یا 10 سال کا تھا، جب میں ان گلیوں میں بھاگتا تھا تو مجھے ان گلیوں سے محبت ہے، ایک لگاؤ ہے جس کو نوسٹیلجیا کہتے ہیں انگریزی زبان میں، کہ جو بچپن کی یادیں آپ کی جو ہیں وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑتی۔ تو مکے کی گلیوں سے انتہا کی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دوسرے صحابی جو ہجرت فرما گئے ان کی بھی یہی کیفیت تھی۔ وہ پہلے دنوں میں مدینے کے شہر میں مکے کے بارے میں شاعری کرتے تھے، مکے کو یاد کرتے تھے، جس طرح کہ حضرت ابوبکر کا واقعہ ہے کہ وہ بیمار ہوئے، حضرت بلال بھی بیمار ہوئے، اور حضرت بلال جن کو ٹارچر کیا جا رہا تھا مکے میں مارا پیٹا جا رہا تھا، ان کو گھسیٹا گیا مکے کی گلیوں میں، اور وہ تو ہے بھی حبشی تھے، ان کا تعلق تو مکے سے تھا بھی نہیں نسبی طور پہ ان کا تعلق جو وہ حبشہ سے تھا، لیکن ان کو بھی مکے سے اتنی محبت تھی کہ ان کے منہ سے بھی شاعری نکلی مدینے کے شہر میں مکے کو یاد کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جب انہیں خبر پہنچی کہ کچھ صحابی جو ہیں وہ مکے کو بہت یاد کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ ہمارے لیے مدینے کا شہر اتنا ہی محبوب کر دے جتنا ہمارے لیے مکہ محبوب ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مکے کی محبت کم کر دے، انہوں نے کہا ہمارے لیے مدینہ بھی اتنا ہی محبوب کر دے اللہ جتنا مکہ ہمیں محبوب ہے، اور ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت جو ہے وہ اجاگر کر دے۔ اور اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی، اور بہت سارے صحابی جو ہیں وہ کچھ ہی عرصے بعد، تھوڑے دنوں بعد جو ہے وہ مدینے میں الحمدللہ مطمئن ہو گئے، خوشحال ہو گئے۔ مدنی زندگی جو اللہ کے نبی کی شروع ہوئی اس ہجرت کے بعد، مدینے میں داخل ہونے کے بعد، وہ تقریباً 10 سال پر مبنی ہے، اور اس کے بھی 3 مرحلے ہیں۔ جس طرح کہ مکی زندگی کے 3 مرحلے تھے، اور وہ 3 مرحلے کیا تھے؟ پہلے 3 سال مکی زندگی کے اللہ کے نبی نے سیکرٹلی تبلیغ کی۔ دوسرا مرحلہ تھا مکے کے شہر کے اندر 7 سال کھلے عام تبلیغ کی اسلام کی، اور پھر آخری 3 سال مکے کے جو تھے اس میں اللہ کے نبی نے باہر کے علاقوں میں بھی تبلیغ کی، جس طرح طائف کے شہر میں گئے اور دوسرے قبائل جو تھے ان کی طرف بھی تبلیغ پیش کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح مدنی زندگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کو بھی علماء نے
3 مراحل میں تقسیم کیا ہے، اور ان مراحل کی تفصیل انشاءاللہ میں اگلی قسط میں بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔